ICSP کے پروگرام کے تحت آپ کی صحت کے لیے جو پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں اس کے حوالے سے آج ہم آپ کو فاسٹ فوڈ کے بارے میں کچھ بتانا چاہیں گے، کیونکہ آج کل یہ بہت زیادہ استعمال میں آ رہا ہے۔ اس کی چند وجوہات بھی ہیں کہ جس کی وجہ سے لوگ عموماً گھروں پہ کھانا وانا بنانا پسند نہیں کرتے، بلکہ آسانیاں دیکھتے ہیں، اور جو ہے یہ ایک قسم کا کلچر بھی بن گیا ہے کہ ہم اس کو جو ہے استعمال کرتے ہیں فاسٹ فوڈ کو۔ تو اس کے کلچر کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوئی کہ 30 سال قبل امریکہ کے ایک شہر جنوبی کیلیفورنیا سے ہوا تھا اس کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ کلچر پورے امریکہ میں پھیلنے کے بعد دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا۔ ایرک شالسر نے اپنی کتاب فاسٹ فوڈ نیشن میں انکشاف کیا ہے کہ امریکہ میں 1970 کے شروع میں فاسٹ فوڈ کی صنعت پر 6 ارب ڈالر خرچ کیے گئے، اور یہ رقم 2001 میں بڑھ کر 110 ارب ڈالر تک پہنچ گئی۔ امریکہ اور اس جیسے دیگر ترقی یافتہ ممالک میں آج یہ عالم ہے کہ انسان صبح برش کرے یا نہ کرے لیکن فاسٹ فوڈ کا استعمال لازمی کرے گا، کیونکہ یہ چیز ان کی ثقافت اور ان کے رواج کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ اب ان ممالک کی دیکھا دیکھی ترقی پذیر ممالک میں بھی، جن میں پاکستان ہے، انڈیا ہے، بنگلہ دیش، برما جیسے اس قسم کے جو ممالک ہیں، ان میں بھی اس چیز کا رواج بہت ہی زور پکڑ رہا ہے۔ یہاں پر بھی کئی افراد بلکہ طالب علم عموماً دوپہر کا کھانا کھانے کے بجائے برگر یا دیگر فاسٹ فوڈ سے متعلق اشیاء کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کی ترقی نے امریکہ میں اپنے قدم گاڑ لیے ہیں، اور اب دیگر ترقی یافتہ ممالک میں بھی ان کی جڑیں پکی ہونے لگی ہیں۔ پاکستان اور جیسے دیگر ترقی پذیر ممالک میں عوام میڈیا کے زیر تسلط رہنے کی وجہ سے اس کلچر سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے، اس لیے یہاں پر بھی نت نئے فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی بھرمار ہو رہی ہے، بلکہ چند فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ کی چینوں نے اپنی شاخیں، جتنی جو چینز ہیں انہوں نے اپنی شاخیں کھولنی شروع کر دی ہیں، اور انہیں اس کاروبار میں کامیابی بھی مل رہی ہے، کیونکہ آج کے دور میں خواتین عموماً یہ ہوتا ہے کہ جاب کر رہی ہوتی ہیں باہر، اور کھانے وغیرہ کی کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے بتایا، اور جب بھوک ستاتی ہے تو اب کیا کریں، ظاہر ہے کہ ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں، اور یہ ریسٹورنٹ بھی فاسٹ فوڈ ہی کے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر روایتی کھانے نہیں ہوتے، ان کو انتظار کی زحمت بھی نہیں اٹھانی پڑتی، بلکہ یہاں پر تو آرڈر دینے کی دیر ہوتی ہے، اور پلک جھپکتے میں ایک پلاسٹک کا لفافہ یا ایک براؤن لفافہ جو ہے آپ کے حوالے کر دیا جاتا ہے، آپ اسے راستے میں چلتے ہوئے کھا لیتے ہیں، یا کسی فٹ پاتھ پر بیٹھ کر یا کسی چیئر پہ بیٹھ کے آپ اسے کھا لیں اور اپنا راستہ لیں۔ آج امریکہ کی اکانومی میں میک ڈونلڈ کارپوریشن کا بھرپور حصہ شامل ہے، بلکہ اس صنعت میں کئی قسم کی نئی ملازمتیں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 90% نئی ملازمتیں اسی کارپوریشن میں پیدا ہو رہی ہیں، اور یہ ادارے کسی بھی سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے مقابلے میں زیادہ ملازمتیں فراہم کرنے والا ادارہ ہے۔ امریکہ میں گوشت اور آلو کا سب سے بڑا خریدار بھی یہی ادارہ ہے، اور مرغیاں خریدنے میں بھی اسی ادارے کا دوسرا نمبر ہے۔ میڈیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اشتہارات اور مارکیٹنگ پر بھی سب سے زیادہ رقم خرچ کرنے والا ادارہ میک ڈونلڈ کارپوریشن ہی ہے۔ 1968 میں اس کے 1000 ریسٹورنٹ تھے، اب دنیا بھر میں تقریباً 30,000، یہ کتاب جب لکھی گئی ہے تو 30,000 ریسٹورنٹ تھے، اور اب یہ تعداد نہ جانے کس حد تک بڑھ چکی ہوئی۔ آج امریکہ، برطانیہ اور دیگر ممالک کی طرح پاکستان، ہندوستان اور دیگر ممالک جو ہیں ان میں تمام سڑکیں اور بازار فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ سے بھر چکے ہیں۔ کاروبار کرنے والے حضرات اس فیلڈ میں نقصان کا تصور بھی نہیں کر سکتے،
کیونکہ لوگ برانڈز کے نام سے ہی خریداری کرنے لگے ہیں، بلکہ چند بڑے اداروں کے نام تو اسٹیٹس سمبل بن کر رہ گئے ہیں، اور لوگ ان کے نام کے لفافوں میں برگر اور چپس کھانا اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتے ہیں۔ نیز انہیں یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ وہ جو کچھ کھا رہے ہیں وہ غلط یا ناقص نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں کہ اس کے نقصانات بھی کس قدر ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے ذائقے اور اس کے کیمیکلز۔ مختلف کھانے پینے کی اشیاء میں کیمیکل کی آمیزش کر کے انہیں محفوظ کر دیا جاتا ہے، یا دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ انہیں خراب ہونے سے بچایا جاتا ہے۔ غذاؤں میں کیمیکل کا استعمال کیا جانا ایک قدیم طریقہ کار ہے۔ سب سے پہلے سوڈیم یعنی خوردنی نمک کو غذاؤں میں استعمال کیا جاتا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق تقریباً 10,000 مرکبات یا مرکبات کا امتزاج مختلف غذاؤں کی پروسیسنگ، پیکیجنگ اور اسٹوریج کے دوران استعمال میں لایا جاتا ہے۔ کچھ کیمیکلز از خود شامل ہو جاتے ہیں، جیسے فصلوں کو تحفظ دینے کے لیے کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کے ذرات اناج میں رہ جاتے ہیں۔ مویشیوں کو جو ادویات دی جاتی ہیں، ان کے اثرات ان کے خون اور گوشت کے ذریعے انسانی جسم تک پہنچ جاتے ہیں۔ مختلف کیمیائی مادوں کی شمولیت عام طور پر ذخیرہ کرنے، صاف کرنے، حرارت دینے اور پیکنگ کرنے کے مقصد سے متعلقہ مسائل سے بچنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ یہ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تجارتی بنیادوں پر تیار کی جانے والی غذاؤں کے لیے یہ امر ضروری ہوتا ہے کہ کچھ کیمیکلز محض غذاؤں کے قدرتی رنگ برقرار رکھنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں، جیسے گوشت وغیرہ میں نائٹریٹ کا استعمال اس کا رنگ بحال کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ کچھ غذاؤں کو زیادہ دیر تک محفوظ رکھنے کے لیے، خارجی اثرات اور اس کے دباؤ سے بچانے کے لیے، نرم رکھنے کے لیے، ذائقہ اور رنگ دینے کے لیے کیمیکل کا استعمال کیا جاتا ہے۔ گو کہ یہ کیمیکلز تجرباتی طور پر پہلے جانوروں کو کھلائے جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ضمنی اثرات سے نہیں بچا جا سکتا، اور ضمنی اثرات کی وجہ سے انسانی جسم کو طرح طرح کے امراض، بالخصوص معدے کے امراض گھیر لیتے ہیں۔ مزید برآں ان کیمیکلز کی آمیزش کی وجہ سے انسان دن بدن خالص غذا سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ کوئی بھی چیز لے لیں، اس میں کوئی نہ کوئی کیمیکل ضرور شامل ہوتا ہے۔ آپ صبح صبح جا کر تازہ ڈبل روٹی خریدتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس کو نرم کرنے، کوئی ذائقہ بنانے کے لیے کئی قسم کے کیمیائی اجزاء شامل کیے جاتے ہیں۔ ہم آپ کو چند مختلف کیمیکلز کے نام دے رہے ہیں جو کہ مختلف غذاؤں میں مختلف مقاصد کے لیے شامل کیے جاتے ہیں، لیکن انسانی صحت کے لیے سخت نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کی خوش ذائقہ اشیاء میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے ان میں مختلف قسم کے کیمیکل کی آمیزش کی جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ انتہائی نقصان دہ اثرات ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ جو مزیدار برگر اور فرینچ فرائز کھا رہے ہیں، ان کا ذائقہ کس چیز کا مرہون منت ہے۔ یاد رکھیے، ہم جو مسحور کے ذائقے سے لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ دراصل کیمیکلز پلانٹ کے موجب ہے۔ امریکی فاسٹ فوڈ انڈسٹری کی پیدائش اس وقت ہوئی جب امریکی صدر آئزن ہاور کے دور میں ٹیکنالوجی کی سربلندی کا نعرہ لگایا گیا اور یہ کہا گیا کہ کیمسٹری کے ذریعے سے بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے، اور فاسٹ فوڈ انڈسٹری میں اس بات پر پختہ یقین ہے کہ ایٹم ہی زندگی ہے اور ایٹم کے ذریعے سے ہی بہتر زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اس دور کے بعد امریکہ میں مویشیوں کو پروان چڑھانے، انہیں ذبح کرنے اور گوشت کو پروسیس کرنے کے طریقے یکسر بدل گئے۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کہ یہ کام انتہائی مخلص ماہرین کی زیر نگرانی انجام دیا جاتا تھا، لیکن اب ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ کام انتہائی کم اہمیت کے حامل سمجھے جاتے ہیں، اور اس طرح اس پر کوئی دھیان نہیں دیا جاتا کہ یہ کام سر انجام دینے والے افراد تربیت یافتہ ہیں بھی یا نہیں۔
بلکہ اب یہ کام عام طور پر جو ادھر ادھر سے لوگ آ جاتے ہیں دوسرے ممالک سے بالکل غیر تربیت یافتہ ان کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ کیمیکل جو استعمال کیے جاتے ہیں ان کا مقصد کیا ہے اور ان کے نقصان دہ عوامل کیا ہیں. سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں پلاسٹر آف پیرس، زنک آکسائڈ. یہ آٹے کو، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آٹے کو اعلیٰ قسم کا قرار دینے کے لیے اس کو آٹے میں ملایا جائے. اب اس کا نقصان دہ عوامل کیا ہیں؟ اس کا نقصان دہ عوامل یہ ہیں کہ نظام ہضم کو بگاڑ دیتا ہے اور خون کے خلیے ہیں ان میں کمی ہو جاتی ہے. دوسرا کیا ہے؟ سیسا اور سنکھیا. سنکھیا کا نام تو اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے انسان کے جسم کے لیے. اس کو پتی میں ملانے کے لیے چنے کی چھلکوں کو رنگا جاتا ہے. مقصد یہ ہوتا ہے کہ چنے کی چھلکوں کو بالکل چائے کی پتی کا رنگ دے دیا جائے. لیکن اس کا کیا نقصان دہ عوامل کیا ہیں کہ جوڑوں کے درد جو آج کل بہت عام ہے جوڑوں کا درد. تو یہ جوڑوں کے درد اس سے اضافہ ہوتا ہے جوڑوں میں کے درد میں. تیسرا ہے کلورین. یہ پانی کو صاف کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور یہ انسانی جسم کے اعصابی نظام پر برے اثرات مرتب کرتا ہے. پھر ہے کومارین. یہ مٹھائیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان کو خوش شکل بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. یہ بھی اعصاب پر برے اثرات پیدا کرتا ہے. تھائمل. یہ بطور خوشبو کے استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے تو بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، جس سے سینے کی جلن، آنتوں کی سوزش اور الرجی پیدا ہوتی ہے. مونو کلورو ایسڈ. یہ ڈبہ بند غذاؤں کو محفوظ رکھنے کے لیے، جو کہ آج کل بہت ہی آسانی سے دستیاب ہو جاتی ہے اور بہت آسان ہوتا ہے ان کو پکانا، کہ ڈبہ کھولیں اور بس ڈال دیں پک جائے گا. تو یہ ڈبہ بند غذاؤں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہ بھی اعصاب پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے. فارملین. یہ دودھ کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس میں معدے کی تیزابیت اور اختلاج قلب یعنی دل کا دورہ معاف کیجیے گا، بورک ایسڈ. مکھن کو خراب ہونے سے بچانے کے لیے معدے کی تیزابیت اور سوزش اس سے پیدا ہوتی ہے. سٹرک ایسڈ یا ٹارٹرک ایسڈ جو وہ کھٹا بنانے کے لیے، ذائقے کی ترشی کے لیے، زیادہ تر یہ مسالہ جات میں استعمال ہوتا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے. تو یہ پیٹ کے مختلف امراض کے لیے بہت ہی زیادہ اس سے پیدا ہوتے ہیں. اب ہم آتے ہیں چائنیز نمک کی طرف. چائنیز سالٹ. یہ ذائقہ بڑھانے کے لیے، اور جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں، آپ نے استعمال بھی کیا ہوگا کہ چائنیز فوڈ میں جب اس کو ڈالتے ہیں تو بہت ہی ایک زبردست فلیور آ جاتا ہے. اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ دماغ کے خلیوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے یہ. اور اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو ترقی یافتہ ممالک ہیں مثلا کینیڈا جیسے، انہوں نے تو سختی سے منع کیا ہے، بین ہے وہاں پہ یہ چائنیز نمک، وہ استعمال ہی نہیں کرتے، کہیں آپ کو نہیں ملے گا وہاں پہ. تو اور پھر یہ ہے نائٹریٹ. یہ گوشت کو پیک کر کے محفوظ بناتا ہے. یہ معدے میں امینو ایسڈ سے تعامل کر کے کینسر پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ مویشیوں کو ذبح کرنے، ان کے گوشت کی پیکنگ کے دوران کئی قسم کے مضر صحت جراثیم ان میں شامل ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کئی قسم کے معدے کے امراض پیدا ہونے لگتے ہیں. فاسٹ فوڈ نیشن کے مصنف لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کی تیاری میں بھانت کے یعنی قسم قسم کا فاسٹ فوڈ کھایا، اس کی تمام اقسام کو بے حد لذیذ پایا اور شاید یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کے دیوانے ہیں. اس کی تمام اشیاء کو بڑی احتیاط سے تیار کیا جاتا ہے، لیکن یہ احتیاط صرف اور صرف اس کے ذائقے کو لذیذ تر بنانے کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ اس کو حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے پر. تو آپ
یہ سوچیے کہ یہ کتنے زیادہ نقصانات ہیں اس کے اندر. تو بہتر یہ ہے کہ تازہ بتازہ کھانا اپنے گھر میں پکایا جائے اور اپنے بچے اور اپنے خاندان کی صحت کو محفوظ رکھا جائے.